ہفتے کا دن، 1974 کا دن، اور آج 50 سال کے بعد 2024 کا دن دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر شب خون مارنے والوں کو اپنی عاقبت کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام اپنے رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع کس انداز کے ساتھ کرنا جانتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، آپ کے آج کے اس اجتماع نے قادیانیت ہو یا لاہوریت اس کی کمر توڑ کر کے رکھ دی ہے۔ اب ان کو دوبارہ سیدھا کھڑا ہونے کے لیے کوئی وقت نہیں رہا۔ کبڑے جسم کے ساتھ نہ امریکہ ان کو سیدھا قد و قامت دے سکتا ہے، نہ یورپ اس کی کمر سیدھی کر سکتا ہے، نہ اسرائیل ان کو پناہ دے سکتا ہے۔ ہم نے تعاقب کیا ہے، تعاقب کرنا جانتے ہیں۔ سن 74 کے بعد آج 50 سال گزرنے کے باوجود بھی قوم کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی صدی تک ضمانت دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم پر اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہ آئندہ صدی بھی آپ کی ہے۔ قادیانیت کی کمر اسی طرح ٹوٹی رہے گی اور دنیا کے کوئی طاقت رسول اللہ کی ختم نبوت پر شب خون مارنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ میرے محترم دوستو، بہت سے لوگوں نے کہا اسرائیل کو تسلیم کر لیا جانا چاہیے۔ یہاں پاکستان میں بھی بڑے ریٹائرڈ قسم کے بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے چیلوں نے ٹیلی ویژن سکرین پر آ کر یہ دعوت چلائی، قوم کا ذہن اس طرف موڑنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں ملین مارچ کر کے ان کی زبان ایسی خاموش کر دی ہے کہ پاکستان میں آج تک پھر ان کی زبان نہیں چل سکی ہے۔ اور اس کے بعد فلسطین میں حماس کے مجاہدوں نے جس طرح قربانیاں دے کر اسرائیلی ریاست کو للکارا ہے، فلسطین کی آزادی کے لیے آگے بڑھے ہیں، 50,000 شہداء 6-7 مہینوں میں دے چکے ہیں۔ لیکن جہاں پوری اسلامی دنیا اور یورپ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے گانے بجتے رہے، وہاں رباب بجتے رہے، انہوں نے وہ رباب توڑ دیے ہیں۔ وہ تمام وسائل آج دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کہ کوئی اسلامی ملک آج کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی سکتا ہو۔ میں صرف پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں، میں صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہنا چاہتا، میں دنیائے اسلام کے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں۔ دنیائے اسلام کے حکمرانوں کو آپ کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی اجازت ہے؟ اہل پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، عالمی قوتوں کو، عالمی برادری کو آپ کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور اتنے زیادہ انسانوں کا خون بہانے کے بعد بھی کیا امریکہ جس کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے عراقیوں کا خون ٹپک رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے افغانوں کا خون ٹپک رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے
لیبیا کے عوام کا خون ٹپک رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی امریکہ کو انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق حاصل ہے؟ دنیا آج اعلان کر رہی ہے، اہل پاکستان اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ امریکہ انسانی حقوق کا قاتل تو ہو سکتا ہے، انسانی حقوق کا علمبردار نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے حکمرانوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کی سوچ۔ اگر تم نے پاکستان کو سوچنا ہے، تمہیں پاکستان کی سوچ کا اندازہ ہے، یہ پورے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے، تمام عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، اور آپ کو ان فینار پاکستان پر انسانوں کے سمندر کی رائے اور ان کی قرارداد کے سامنے جھکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، سپریم کورٹ کا مسئلہ۔ ہمارے مقررین نے مختلف اندازوں سے اس کا تذکرہ کیا، یقیناً وہ ہماری ایک کامیابی ہے، اور میں چیف جسٹس کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی غلطی کا ادراک کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر آمادگی ظاہر کی، تو پھر قوم منتظر ہے کہ تفصیلی فیصلہ جلدی آئے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تفصیلی فیصلہ بھی علماء کرام کے اعتماد لے کر ہی دیا جائے گا اور مختصر فیصلے کے عین مطابق ہوگا۔ علماء کرام کی رائے کو نظر انداز کر کے جس طرح پہلے آپ نے غلطی کی، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں خیرخواہی کی بنیاد پر کہ تفصیلی فیصلہ دیتے ہوئے علماء کرام کی رائے کو نظر انداز کر کے کہ غلطی نہ دہرائیں۔ میرے محترم دوستو، یہ ملک ہمارا ہے، آپ کا یہ اجتماع آج ملک کی وحدت کی علامت ہے، پاکستان کی وحدت کی علامت ہے۔ ہم کسی بھی تحریک کو اس بات کا حق ضرور دیتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کی بات کرے، وہ اپنے مطالبات کی بات کرے، لیکن اگر وہ پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں تو یہ اجتماع پیغام دے رہا ہے، یہ بہت بڑی عوامی اسمبلی قرارداد پاس کرتی ہے کہ ہم حقوق کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ملک کی سلامتی پر کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، پاسبان پاکستان مولانا فضل الرحمان۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں اسلام کی قدروں کو بلند ہونا ہوگا۔ سن 1973 میں آئین بنا اور سن 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنا۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی موجود ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ماہرین آئین و قانون موجود ہیں، ریٹائرڈ جج موجود ہیں۔ آج تک ان کی سفارشات جو مکمل بھی ہو چکی ہیں اور جن پر کونسل کے اندر بھی اتفاق رائے ہے، کونسل کے باہر بھی تمام مکاتب فکر کا اتفاق رائے ہے، لیکن آج تک اس پر قانون سازی نہیں ہو رہی۔ کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ اور یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، 2018 کا الیکشن ہوا اور اب 2024 کا الیکشن ہوا، دونوں کے نتائج دھاندلی کے پیداوار تھے۔ ہم نے نہ 2018 کا الیکشن تسلیم کیا،
نہ 2024 کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور پیغام دینا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی، حکمرانوں کو بھی، کہ تمہاری ان اسمبلیوں کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، اب اگر اہمیت ہے تو اس عوامی اسمبلی کی اہمیت ہے۔ اب فیصلے یہاں پر ہوں گے، قوانین یہاں سے پاس ہوں گے، قراردادیں یہاں سے پاس ہوں گی، ملک کے مستقبل کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اگر تم نے امریکہ کی غلامی میں پاکستان کے مفاد کو نظر انداز کیا، اگر تم نے امریکہ اور مغرب کے دباؤ میں ملک کی نظریاتی حیثیت کو پامال کرنے کی کوشش کی، تو یہ بحر بے قرار اور یہ سیلاب اور یہ طوفان تمہیں تنکی کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، ہندوؤں کا جو یار ہے، یہ عظیم الشان اجتماع، اسے صرف عوام کا اجتماع مت سمجھیے، اسے لوگوں کا اجتماع مت سمجھیے، یہ انقلاب کا آغاز ہے، یہ انقلاب کا نعرہ ہے، اور ہم یہاں سے اٹھیں گے تو انقلاب کے جذبے سے اٹھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ اب تمہاری حکمرانی ہے یا ہماری حکمرانی ہے۔ قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ لئی اشارے خبر وطلے جب تبر بے ہوئی سر۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کا خون بہہ رہا ہے۔ کسی اسلامی ملک کے حکمران میں کیوں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس امت کی نمائندگی کرتے ہوئے، وہ اس امت کی ترجمانی کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر سکے؟ کیوں ان کی زبانیں گونگ ہو چکی ہیں؟ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم گونگ سہی، قوم زندہ ہے، ان کی آواز زندہ ہے، امت زندہ ہے، اور یہ اجتماع پوری امت کی آواز ہے۔ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس میدان میں آپ بیٹھے ہیں اور جس میدان میں 1940 کی قرارداد پاس ہوئی تھی، 1940 میں جب یہودی فلسطینی سرزمین پر بستیاں قائم کر رہے تھے، تو بانی پاکستان محمد علی جناح کی قیادت میں اس قرارداد میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہم ان بستیوں کے قیام کے خلاف ہیں اور ہم یہودیوں کے مقابلے میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ جب پاکستان کے قیام کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی تو مسئلہ فلسطین پر اپنے موقف کی بنیاد بھی ڈالی گئی، اور جب پاکستان بنا تو دو واقعے سامنے آئے، اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اسرائیل کہاں کھڑا ہے۔ سن 1948 جب فلسطین معرض وجود میں آیا تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ، اسرائیل برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے، اور برطانیہ کا لفظ اس لیے کہ 1917 کے معاہدے دالفور کی طرف اشارہ تھا جو برطانوی وزیر خارجہ نے اس کی بنیاد اسرائیل کی بنیاد ڈالی تھی۔ لیکن جب اسرائیل بنا تو اس کے پہلے صدر نے اپنی خارجہ پالیسی کے جب بنیادی اصول دنیا کو متعارف کرائے تو خارجہ پالیسی کے اساسی اصولوں میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ دنیا کی نقشے پر ایک نوزائیدہ مسلم ملک کا خاتمہ یہ اسرائیل کی پالیسی کا حصہ ہوگا۔
اب پاکستان کے بارے میں اسرائیل نے کیا سوچا تھا اور اسرائیل کے بارے میں پاکستان نے کیا سوچا تھا، ذرا اس تناظر میں اپنی تاریخ کو دیکھیے۔ یہ غلامانہ ذہن رکھنے والے یہ اپنی تاریخ بھی بھول جاتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے نظریات بھی بھول جاتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے اپنا کلمہ بھی بھول جاتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے اپنا دین بھی بھول جاتے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر سب خون مارنے والوں کو بھی اپنا بھائی کہہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ اب اس کے بعد واضح طور پر ہم نے دنیا میں ایک لکیر کھینچنی ہے، وہ نظریاتی لکیر ہوگی، وہ عقیدے کی لکیر ہوگی۔ آج میرے دینی مدارس پر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ عالمی آقاؤں کے دباؤ پر تم ہمارے دینی مدارس پر دباؤ ڈال رہے ہو۔ قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کے لیے جو نصاب ہم نے متعین کر رکھا ہے وہ تمہارے آج نشانے پر ہے، لیکن یاد رکھو ابھی ہم نے تمہیں نشانے پہ نہیں رکھا۔ ہمارے تحمل کا اندازہ لگائیے، ہمارے تحمل کا اندازہ لگائیے۔ تم نے مدارس کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، اور جس دن ہم نے فیصلہ کیا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک چھوڑنے پر تمہیں مجبور نہ کیا، تمہیں فضل الرحمان نہیں ہوں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، تم میرے مدرسے کی ایک اینٹ گراؤ گے، سنو، تم میرے مدرسے کے ایک اینٹ گراؤ گے، میں تمہارے اقتدار کی پوری عمارت کو زمین بوس کر دوں گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، دینی مدارس، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ تم سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، بلوچستان تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، خیبر پختونخوا تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہاں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، مسلح قوتیں وہ اپنا گرفت مضبوط کر رہی ہیں، اپنا رٹ مضبوط کر رہی ہیں، اور تم لگے ہو اس کے اوپر کہ مدرسے پر پابندی کیسے لگائی جائے، تم لگے ہو اس بات پر کہ قادیانیوں کو مسلمان کیسے ڈکلیئر کیا جائے گا، تم لگے ہو اس بات پر کہ اسرائیل کو تسلیم کیسے کرایا جائے گا۔ تمہارا باپ بھی یہ مقصد پورا نہیں کر سکے گا، اور تمہارا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ قائد تیری جرأت کو، قائد تیری جرأت کو، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، مستقبل کا حکمران، مستقبل کا حکمران۔ میرے محترم دوستو، میں نے تو اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ یہ جو تم لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہو، یہ قوم عادی ہو چکی ہے۔ اس نے انگریز کو بھی ٹیکس نہیں دیا تھا، انگریزی نظام کے تسلسل کو بھی یہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، اور ٹیکس تب دیں گے ہم جب تمہیں ہمیں امن مہیا کرو گے، ہمیں معیشت مہیا کرو گے۔ ملک کی معیشت تباہ کر دی تم لوگوں نے، ملک کا امن و امان تم نے تباہ کر دیا ہے۔ جب تم مجھے امن نہیں دے سکتے، جب تم مجھے معاش نہیں دے سکتے، کس بنیاد پر تم مجھ سے ٹیکس لینے کے حقدار بن سکتے ہو؟ بات اصول کی ہے، بغیر اصول کے ہم بات نہیں کر رہے۔ تم میرے عقائد کو مت چھیڑو، تم میرے اسلام کو مت چھیڑو۔ عقیدہ ختم نبوت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور سود کے خاتمے پر پوری قوم متفق ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟
وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے کا فیصلہ کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان نے اس کے خلاف اپیلیں واپس لی، لیکن کچھ بینکوں نے اپیلیں دائر کی اور اس پر اسٹے لیا، نظر ثانی کے لیے درخواست دی. میں نے چند روز پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مختصر فیصلے کے بعد جلد از جلد اپنا تفصیلی فیصلہ دیجیے. اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے سود کی حرمت کے حوالے سے عدالت نے فیصلے دیے ہیں اور اس کے خلاف اپیلیں دائر ہوئی ہیں، ان اپیلوں کو فوراً نمٹایا جائے.